الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة یقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم۔ آج سورہ والنازعات پر گفتگو ہونی ہے۔ اس سورت کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے اس حصے میں اللہ تعالی نے موت اور قیامت کے احوال میں سے چند باتیں چند احوال کو ذکر کیا، گویا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، اور پھر جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد جب قیامت آئے گی اس قیامت کے احوال کو بیان کیا گیا ہے مختصر انداز میں۔ سب سے پہلے سورہ کے شروع میں اللہ تعالی نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، اور فرشتوں کی قسم کھانے کے بعد قیامت کے واقع ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اور فرشتوں کی قسم کھانے ہی کے ضمن میں موت اور عالم برزخ اور موت کے بعد کی زندگی کو بیان کیا ہے۔ تھوڑا قریب ہو جائیے، بولو آواز آ رہی تو آواز نہیں ہو رہی، بہت کم لوگ آئے ہیں۔ والنازعات غرقا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، نزع کے معنی آتے ہیں کھینچنا، اور غرقہ اور اغرقہ کے معنی آتے ہیں کسی چیز میں سختی کرنا۔ جیسے کوئی عربی میں بولتے ہیں کہ جب تیر بہت تیزی کے ساتھ سختی کے ساتھ اگر پھینکے تو اس کے لیے عربی میں غرقہ اغرقہ فی القوس یا اس طرح کے تعبیر استعمال کرتے ہیں۔ اور نشطہ کے معنی آتے ہیں گرہ کھولنا۔ اسی طرح سے سابحات کا جو لفظ ہے سبحہ، اس کے معنی آتے ہیں تیرنا۔ تو ان تمام میں اگرچہ فرشتوں کا ذکر نہیں ہے لیکن جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ فرشتوں کے لحاظ سے ہے، گویا اس کا ان جملوں کا موصوف محذوف ہے اور صفت یہ ہے والنازعات غرقا، مراد ہے ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی روح کو
نکالتے ہیں غرقاً سختی کے ساتھ۔ تو اس پہلی آیت میں کافروں کی روح کیسے نکالی جاتی ہے اس کو بیان کیا گیا، اور اس کو بیان کرتے ہوئے دراصل فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ گویا کہ انسان کی روح نکالنے پر خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، فرشتے مقرر ہیں۔ البتہ یہ جو فرشتے انسانی روح نکالتے ہیں وہ نکالنے کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ کافروں کی جو روح نکالتے ہیں اس کے اندر سختی ہوتی ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کافر کی روح نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے تو کافر کی روح چھپنے لگتا ہے، بھاگنے لگتا ہے اس کے اپنے انجام کو دیکھ کر کے، اور جب انجام اس کو محسوس ہو جاتی، یعنی جب فرشتے آتے ہیں تو آخرت کے احوال لوگوں کے سامنے ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اس وقت روح نہیں کھینچی جاتی ہے، کچھ دیر پہلے تک جو ہے عالم میں اس دنیا کے احوال ان کے سامنے نظر آنے لگتے ہیں، اور جب اس دنیا کے احوال ان کے سامنے نظر آتے ہیں جس کی جان نکلنی ہوتی ہے، تو اگر وہ نیک صالح ہوتا ہے تو اس کے احوال اچھے نظر آتے ہیں، اور جب اچھے احوال نظر آتے ہیں تو اب مومن جو ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کے اور خوش ہوتا ہے کہ ہم کو اپنے اچھے انجام تک اب پہنچنا ہے، ہماری منزل اچھی آ گئی ہے۔ ایسے ہی جیسے کوئی مسافر ہو، اور مسافر جب 2 دن 4 دن 5 دن تک سفر کر کے چلتا ہے اور اپنے گھر چاروں طرف سفر کر کے گھر کے قریب پہنچتا ہے تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ بھائی ہم اپنے بال بچوں کے پاس اپنے گھر بار میں آ گئے ہیں۔ تو اسی طرح سے مومن کی جب روح کھینچی جاتی ہے تو اس کے سامنے آخرت کے منظر احوال سامنے ہونے لگتے ہیں، اور اس کا بہترین انجام، اس کا آرام، اس کی راحت محسوس ہونے لگتی ہے، تو جس کی وجہ سے اس کی روح فوراً باہر نکلنے لگتی ہے۔ اور کافر کے احوال جب وہ سامنے اس کے حالات نظر آتے ہیں کہ اب برا انجام ہونے والا ہے، تو اس کی روح جسم کے اندر بھاگنے لگتی ہے۔ تو اب بھاگنے کے لیے ایسے ہی جیسے کہ کوئی آدمی یا کوئی جانور کسی جگہ چھپ جائے تو آدمی اس کو گھسیٹ کر نکالتا ہے، غصے سے نکالتا ہے، اور گلا پکڑ لیتا ہے اور دبوچ کر کے نکالتا ہے۔ تو اسی طرح سے کافر کی روح کو نکالنے وقت فرشتے بہت سختی کے ساتھ نکالتے ہیں تاکہ جلدی سے نکل جائے۔ تو البتہ یہاں پر ایک بات ذہن میں رہتی ہوگی کہ بہت سارے مومنین ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی روح قبض ہوتی ہے تو ان کو پریشانی ہوتی ہے زیادہ، اور کبھی بہت سارے کافر ایسے ہوتے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں، جب روح اس کی نکلتی ہے تو جلدی سے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ یہاں اس سے دل میں ذہن میں اشکال پیدا ہوگا، اعتراض ہوگا کہ ایسا اس کا مطلب یہ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ مومن کی روح جلدی سے نکلتی ہے اور کافر کو جلدی نہیں نکلتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں اپنی نظر کے سامنے، یہ دنیا ہے۔ اس دنیا میں ہم کو راحت اور تکلیف کبھی کسی کو نظر آتی ہے، کبھی کسی کو نظر آتی ہے۔ دنیا میں بھی ایسے بھی جتنے راحت میں کافرین ہیں اور جتنے راحت میں مشرکین ہیں، جتنے عیش اور عشرت کی زندگی کفار گزار رہے ہیں، وہ مومن اس عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ مومن دنیا جو ہے مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے وہ جنت ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جنت یہ، تو ہم جو کچھ دیکھتے ہیں روح نکلنے کے وقت میں ہم یہ ظاہر دیکھتے ہیں۔ یہ ظاہر میں تکلیف کسی کو بھی ہو سکتی ہے، تو جس طرح کہ دنیا میں تکلیف مومن کو زیادہ ہوتی ہے، کافر کو کم ہوتی ہے، کسی مومن کو، بہت سارے مومن ایسے ہیں کہ ان کو بھی کم تکلیف ہوئی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے دنیا کی نعمت کے ساتھ آخرت کی نعمت بھی جن کے لیے مقدر کر دی ہے تو وہ بھی ہوتا ہے۔ تو لیکن عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کافر مومن کو جو ہے تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور کافر کو تکلیف کم ہوتی ہے۔ لیکن یہ جسمانی اعتبار سے ہم فی الحال دیکھ رہے ہیں، لیکن اس دنیا کے لحاظ سے وہ تکلیف زیادہ ہے۔ سمجھ میں یعنی جیسے ہی جو ہے جب روح کھینچی جاتی ہے تو اب وہ دنیا اس کے سامنے نظر آتی ہے۔ یہ دنیا کی کیفیت ہم دیکھ کر کے ہم نتیجہ نہیں نکال سکتے ہیں، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب مومن کو ہی کیا ہے، مومن کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس دنیا کے لحاظ سے مومن کو بہت سکون ملتا ہے،
گرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اس دنیا کے لحاظ سے کافر کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور زیادہ ہی نہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، گرچہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی روح بہت آسانی سے نکل رہی ہے، حالانکہ ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ نظر جو ہے یہیں تک کام کرتی ہے، وہاں تک کام نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ایک قبر والے کو یا تو عذاب ہو رہا ہوگا یا آرام ہو رہا ہوگا، لیکن کیا ہم اس آرام یا عذاب کو دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس عالم کے اعتبار سے وہ دوسرا عالم ہے۔ تو اس عالم کے لحاظ سے ہم اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ہم نہیں فیصلہ کر سکتے۔ ہاں بہت سارے اللہ تعالیٰ کے اولیاء تھے، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کہ کبھی کبھی اس عالم کے بھی پردہ اس عالم سے بھی پردے کو ان سے اٹھا لیتے تھے، جس سے وہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو کیا کہتے ہیں ایک قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے تحقیق فرمائی کہ یہ قبر والے کیا عمل کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو ہے ایک لکڑی کی شاخ رکھ دی اس پر، اور یہ علامت رکھے کہ جب تک یہ سوکھ نہ جائے اس وقت تک اس عذاب رہے گا، اس کے بعد پھر عذاب ختم ہو جائے گا۔ یہ جب تک یہ ٹہنی لہری رہے گی تب تک اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ تو بہر صورت اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ اسی طرح سے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت کے پردے سے آخرت سے بھی پردے اٹھا دیتے ہیں، تو کبھی کبھی کسی کو دیکھ لیتے ہیں کہ بھی کس گناہ کی بنیاد پر عذاب ہو رہا ہے۔ انہی دونوں کو عذاب جو ہو رہا تھا غیبت کی وجہ سے اور پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا تھا، تو آپ نے ان کو دیکھ لیا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آخرت کے سے پردہ بعض خاص بندوں سے اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے، لیکن عام لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم جو مر رہا ہے، مرنے والے کو جو تکلیف ہو رہی ہے، وہ تکلیف آخرت کے لحاظ سے جو ہو رہی ہے وہ ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، اور مومن کو جو آرام ہو رہا ہے روح کھینچنے کے وقت میں، وہ آرام ہم دیکھ نہیں پاتے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تکلیف ہو رہی تھی تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس تکلیف میں دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ بھی رونے لگیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھ کر کے، اور تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان للموت سکرات، کہ موت کے جو سکرات ہوتے ہیں، یعنی موت کے وقت انسان کو سختی ہوتی ہے۔ اور اس کا مطلب حضرت وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام انسانوں میں افضل تھے، حضرت تمام انبیاء میں بھی افضل تھے، تو تمام انبیاء میں افضل ہونے کے باوجود بھی ظاہری تکلیف ہوتی ہے، لیکن آخری اخروی لحاظ سے کیا ہے وہ آرام ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ تمہارے باپ کو آج کے بعد کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تمہارے باپ کو آج کے بعد اور کوئی تکلیف نہیں ہونے والی ہے، اس لیے کہ دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا، اور آخرت میں جو ہے کیا نام ہے وہ تو صالح مومنین کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے جو مقام رکھا ہے وہ تو اتنا اونچا ہے کہ سوچ کر کے اور ہم بول بھی نہیں سکتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب بندے تھے، اللہ نے ان کے لیے کتنا بڑا اونچا مقام رکھا ہوگا، وہ تو ہمارے شمائے بلکہ تمام لوگ مل کر کے اس کا گمان بھی کریں گے تو ہم گمان خیال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ معلوم ہوا کہ ظاہری تکلیف ہو سکتی ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور مومن بھی اس کو تکلیف جسمانی طور پر تکلیف محسوس کرتا ہو، لیکن اخروی لحاظ سے ان کے سامنے جو منظر ہوتا ہے وہ بہت ہی سکون اور راحت کا ہوتا ہے، روح کے کھینچنے میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافرین کی روح نکالتے ہیں سختی کے ساتھ، والنازعات والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنین کی روح نکالتے ہیں سہولت کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے والسابحات سبحا، اب خواہ وہ کافر کی روح ہوں یا مومن کی روح ہوں، اب یہ فرشتے اٹھا کر اللہ آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو اور بہت تیزی کے ساتھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تاکہ مومن کی روح ہے تو اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا جائے، تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ اور بھی مقام عطا فرمائے، اور کافر کی روح ہے تو اس کو برے انجام تک پہنچا دیا جائے۔ تو والسابحات سبحا، اور تیرتے رہتے ہیں، خوب تیرتے رہتے ہیں، یعنی ان فرشتوں کی جو خوب تیرتے رہتے ہیں، اور یہ تیرنا جو ہے
اصل میں مراد ہے آسانی کے ساتھ جانا، یعنی ان روحوں کو لے کر، خواہ مومنین کے روح یا کافر کی روح، سب کو لے کر کے فرشتے آسانی کے ساتھ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اور ان روحوں کو لے کر جلدی جلدی جاتے ہیں، آہستہ نہیں جاتے ہیں، جلدی جلدی جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کو حکم دیتا ہے کہ اس کو جو ہے یا تو عذاب میں رکھا جائے، یا پھر اگر کافر کی روح ہے تو اس کو عذاب میں رکھا جائے، اور اگر مومن کی روح ہے، صالح کی روح ہے، تو پھر ان کو آرام اور راحت میں رکھا جائے۔ تو پھر فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ مدبرات امرا، اللہ تعالیٰ کے حکم دیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیے ہوئے حکم کو انجام دیتے ہیں۔ یعنی کون سا حکم؟ کس روح کو کہاں رکھا جائے اور کس انجام تک اس کو پہنچایا جائے، اس سے متعلق جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اس حکم کو وہ انجام دے دیتے ہیں، مکمل انجام دے دیتے ہیں۔ یعنی مومن کے روح کے بارے میں حکم دیتے ہیں کہ ان کو راحت کی جگہ پہ پہنچا دیا جائے، علیین میں پہنچا دیا جائے، تو ان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اور کافرین کے روح کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو سجین میں رکھ دیا جائے، جہنم میں رکھ دیا جائے، ان کو وہاں رکھ دیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ تو موت کے احوال تھے کہ مومن اور کافر کی روحیں کھینچی جاتی ہیں۔ اب اسی سے اندازہ یہ ہوا کہ آخرت مرنے کے بعد بھی عذاب ہوگا۔ سمجھ میں؟ کیوں؟ یہیں سے عذاب شروع ہو رہا ہے۔ کہاں سے؟ جس وقت کہ روح کھینچی جا رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ روح کھینچنے ہی سے مومن اور کافر کے لیے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور مومنین کے لیے راحت اور آرام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ان فرشتوں کی قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں، قسم ان فرشتوں کی جو مومنین کی روح کو نرمی کے ساتھ اور کافرین کی روح کو سختی کے ساتھ کھینچتے رہتے ہیں، اور آسمان کی طرف جاتے ہیں ایسے جیسے کہ وہ تیرتے رہتے ہیں، اور مومنین اور کافرین کی روحوں کو لے کر جلدی جلدی جاتے ہیں، اور مومنین کی روح اور کافرین کی روح سے متعلق اللہ تعالیٰ جو حکم کرتے ہیں اس حکم کو انجام دیتے ہیں۔ ان فرشتوں کی قسمیں کھا کر اب کہہ رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ یعنی ایک منزل ہے جو موت ہو رہی ہے، اور ایک دوسری منزل ہے قیامت آنے والی ہے۔ یوم ترجف الراجفۃ، جس دن کے ہلنے والی چیز ہل جائے گی، جس دن کے زلزلہ آ جائے گا، جس دن کے کیا ہو جائے گا؟ زمین میں زلزلہ آئے گا، جس دن کے ہلنے والی چیز ہلنے لگے گی، یعنی دنیا کی ساری چیزیں حرکت میں آ کر کے پھر کیا ہو جائے گی؟ تہو بالا ہو جائے گی۔ تو وہ دن آنے ہی والی۔ اب فرشتوں کی قسمیں کھا کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گویا کہ قیامت آنے والی ہے، اور قیامت میں جس دن ہوگا، اس دن ہر چیز میں ایک زلزلہ آ جائے گا۔ ان فرشتوں کی قسمیں کھا کر کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے اسباب ہیں، دنیا کے بہت سارے کام ہوتے ہیں تو فرشتے نظر نہیں آتے ہیں۔ جیسے آدمی کھیتی کرتا ہے تو کھیت میں دانہ ڈال دیتا ہے، پانی ڈال دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے تو نظر یہ سب کچھ ہونے لگتا ہے۔ لیکن وہاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے حضرت میکا علیہ السلام کو طے کیا ہے، بارش کے لیے، دانے کے لیے، سب کو لیے طے کیا، وہ نظر ہمیں نہیں آتا۔ لیکن آخرت میں جو ہے اللہ وہاں جو ہوگا، وہ جو کچھ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ہی کریں گے، اور کوئی وہاں بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ دنیا کا ایک آدمی دوسرے آدمی کے لیے سبب یا کوئی دوسرا سبب نہیں بن سکتا، وہاں ہر آدمی کے ساتھ براہ راست اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا۔ اسی لیے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہے تاکہ وہاں جو ہے صرف زیادہ سے زیادہ انہی کا واسطہ ہوگا اور کسی کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ جس دن زلزلہ آئے گا، یہ اصل میں اس دن جو سور پھونکی جائے گی وہ 2 مرتبے، ایک مرتبہ سور پھونکنے کے بعد دنیا پوری تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اور سب لوگ جتنے بھی انسان ہیں، ساری چیزیں ہیں وہ مر جائیں گی۔ دوسری مرتبہ جو سور پھونکی جائے گی وہ سب کے سب زندہ ہو کر کے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگنے لگیں گے۔ سمجھ میں؟ تو یوم ترجف الراجفہ سے مراد ہے پہلی مرتبہ سور پھونکنا، اور تتبعها الرادفہ سے مراد ہے دوسری مرتبہ سور پھونکنا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یوم ترجف الراجفہ، جس دن ایک زلزلہ آئے گا اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا زلزلہ آئے گا، یعنی دوسری مرتبہ حرکت ہوگی، اور دوسری مرتبہ حرکت ہوگی تو سب کیا ہو جائیں گے؟ زندہ ہو جائیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، اب بیان کرے کہ اس دن کیا حال ہوگا۔ اس دن بہت سے دل ڈر رہے ہوں گے، بہت سے دل کیا ہوں گے؟
خاص طور پر کافرین کے دل تو بالکل اپنے انجام سے بہت ہی ذرا ڈر رہے ہوں گے، وہ مجرم بن کر کے رہیں گے اس وقت۔ دنیا میں اگر چھوٹا موٹا مجرم ہوتا ہے تو کتنا کانپتا رہتا ہے، کتنا ڈرتا رہتا ہے، وہاں تو آخری درجے کا مجرم ہوگا، اور وہاں کا جو عذاب ہوگا وہ تو آخری درجے کا عذاب ہوگا، یعنی ایسا عذاب ہوگا جس کو انسان برداشت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس وقت کافرین کے دل کیا کر رہے ہوں گے؟ ڈر رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نگاہیں مارے ڈر اور خوف کے اور اپنے انجام کو دیکھ کر کے وہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ بھائی دنیا میں بھی اگر معلوم ہو جائے کہ میں مجرم، میرا جرم ثابت ہو چکا ہے، اب میں مجرم بن چکا ہوں، تو ان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ اور آخرت کا جو اپنا انجام دیکھ چکے ہوں گے، وہ تو دنیا میں کہہ رہے تھے نا کہ مجھے تو یہ بس یہی دنیا ہے اور یہاں خوب کھا پی لو، رحم زندگی گزار لو، عیش و عشرت کر لو، اور جو اچھے لوگ ہیں، مومنین ہیں، ان کو پریشان کر دو جتنا کرنا چاہو۔ آج کیا کہتے ہیں، چلتے پھرتے کبھی کسی پر کبھی کسی، آج ہو رہا ہے صحیح، تو جس طرح سے جتنا پریشان کرنا چاہو کر لو، اس لیے کہ آخرت آنے والی تو نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اگر وہ پریشان کر رہے ہیں تو یہ دنیا کی حد تک ہے، ہم اگر بلکہ ہماری اس کی تکلیف سے ہماری آخرت ہی سنورنے والی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ ہم کو استقامت عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے تو ہماری جو ہے آخرت ہی چمکنے والی ہے۔ ان کی ایک ایک تکلیف کے بدلے میں ہم کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمانے والا ہے، تو ہمارے لیے تو وہ بات ہے۔ لیکن ان کو تو دنیا آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، تو ان کی نگاہیں کیا ہوں گی؟ جب اچانک وہ چیز آ جائے گی کہ بس آخرت آ گئی ہے اور ہمارا برا انجام طے ہو چکا ہے، تو ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، آج ان کا حال کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ آج وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیا جائے گا، مطلب یعنی ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد تب پھر ہم کو پہلی حالت، یعنی یہ جو حالت ہے دنیا کی، اس حالت کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اذا کنا عظاما نخرۃ انا کنا لمبعوثون، جب ہم کیا ہو جائیں گے، جب مٹی ہو جائیں گے، پتھر ہو جائیں گے، زمین میں مل جائیں گے، کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو ابھی جو ہماری زندگی ہے یہ پہلی حالت ہے، مر جائیں گے جو یہ دوسری حالت ہے۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری یہی زندگی ہے، اس کے بعد مریں گے، مر کر کے سب مٹی میں مل جائیں گے، اس کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ لوگ کہہ رہے ہیں اب کیا ہم کو دوبارہ زندگی دی جائے گی، یا مرنے کے بعد مٹی میں سڑنے جلنے کے بعد ہم کو پہلی حالت یعنی زندگی، یہ زندگی اس طرح کی زندگی دوبارہ دی جائے گی؟ وہ تعجب کرتے ہیں، نہیں سمجھ میں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک آدمی مر جائے، مٹی میں مل جائے اور پھر دوبارہ ان کو کیا کیا جائے۔ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا ہم بوسیدہ ہڈی بن جائیں گے، یعنی ایسی ہڈی جو مٹی میں سڑ گل جائے؟ تو قالو، وہ کہتے ہیں تلک اذن کرۃ خاسرہ، یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام اور مومنین صالحین جب کفار کو کہتے ہیں کہ بھائی آخر دوبارہ زندگی نہیں آنے والی ہے، اس زندگی میں ہمیں یہ عذاب ہوگا یا تکلیف ہوگی، تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جب ہم مٹی سب ہڈی بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے تو پھر اگر ہم کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ دوبارہ آنا خسارے والا ہوگا، یہ دوبارہ آنا کیا ہوگا؟ خسارے والا ہوگا، یعنی نقصان والا ہوگا۔ یہ مذاق میں کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں بولنا مقصود نہیں ہے، یہ مذاق اڑانا ہے کہ اس وقت تو ہم نہیں کر رہے ہیں، تم کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ کہ ہم آخرت میں مذاق اڑائیں گے، یہ تکلیف میں رہیں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو اس مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے کہ دوبارہ ہونا ہی ہے، یہ ایک زلزلہ ہوگا۔ فَإِنَّمَا زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ ایک چیخ ہوگی، سمجھ میں، یہ سور پھونکنا جو ہے کیا ہے، ایک چیخ ہوگی، آواز آئے گی اور اس آواز سے سب کیا ہو جائیں گے، مر جائیں گے، پھر دوبارہ چیخ ہوگی تو فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک کھلی میدان میں لوگ آ جائیں گے، سمجھ میں، یعنی کیا کہتے ہیں وہ میدان جو میدان محشر ہوگا، یعنی یہ جو زمین ہوگی اس زمین کو بدل کر کے اللہ تعالیٰ یہ پہاڑ اونچائی نیچائی سب کو ختم کر دے گا اور پھر لمبی کر دے گا تاکہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت آخر زمانے تک جتنے لوگ آئیں گے اس میدان میں رہیں گے۔ حل عطا، اب بیان فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہ لوگ میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ حل عطا کا حدیث موسیٰ، اب اسی طرح سے جس طرح سے کفار اور مشرکین اللہ کے نبی علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے اور اس کے بعد کے کفار نے بھی جو ہے قرآن کو جھٹلایا
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو جھٹلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہے، کفار نے آپ کو جھٹلایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان کے قوم نے جھٹلایا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون نے جھٹلایا تھا۔ کیا آپ کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ان کو ان کے رب نے وادی مقدس یعنی طویٰ میں آواز دی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں مدین سے واپس ہو رہے تھے، اور انہوں نے جب مدین، پہلے تو مدین بھاگ کر چلے گئے تھے، اس لیے کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، دو آدمی لڑ رہے تھے اور ایک آدمی ظلم کر رہا تھا، تو جو ظالم تھا ان کو پکڑ کر کے ظلم سے روکنے لگے، ایک لگایا تو وہ اسی میں چلا گیا وہ، تو اب وہ فرعون کے گھرانے کا آدمی تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے بتایا کہ فرعون کے لوگ جو ہیں تم کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، تو اسی وقت وہاں سے نکل کر کے مدین کی طرف چلے گئے، دوسرے علاقے کی طرف چلے گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو مصر کے رہنے والے تھے، اور مدین جو ہے تبوک، مدینہ منورہ کا جو شمال کا علاقہ ہے، اتر کا علاقہ ہے، وہاں تبوک اور تبوک کے آس پاس میں ایک علاقہ سمجھا جاتا ہے مدین، تو اسی وہیں پر وہ چلے گئے۔ اور وہاں بھی یا تو بعض لوگ کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور بعض کہتے ہیں کوئی دوسرے اللہ کے ولی تھے جو وہاں مقیم تھے۔ انہوں نے ان کے بکریاں کئی سال تک چرائیں، 8 سال کے قریب، 10 سال کے قریب، اور پھر وہاں انہی کی ایک بیٹی سے ان کا نکاح ہوا، اور پھر زمانہ گزرنے 8 سال 9 سال کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ وہ جا رہے تھے، تو میدان مقدس یعنی طویٰ پہاڑ سینا پر جو ہے پہنچے، کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، آئیے فخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ ایک وادی مقدس میں ہیں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، اور نبوت عطا فرما کر کے پھر فرمایا کہ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ آپ فرعون کے پاس جائیے، فرعون نے سرکشی کی ہے، فرعون سر چڑھ گیا ہے، فرعون اللہ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ گیا ہے، آپ فرعون کے پاس جائیے۔ فقل، آپ فرعون کے پاس جا کر کیا کہیے؟ فقل هل لک الی ان تزکیٰ، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم کو ضرورت ہے اس بات کی کہ میں تمہاری رہنمائی کروں، یہاں تک کہ تو کیا بن جائے؟ پاک بن جائے، یعنی کفر سے، گندگی سے، تکبر سے، اور رب کے دعویٰ کرنے سے تم کیا ہو جاؤ؟ پاک ہو جاؤ۔ کیا تم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ میں تمہاری رہنمائی کروں اس کے لیے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تم کو تمہارے رب کا راستہ بتاؤں، اور پھر تم اس کے نتیجے میں تم اپنے رب سے ڈرنے لگو۔ یہ بات جا کر آپ اس کو کہیے، کس کو؟ فرعون کو کہیے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس آئے، فرعون کو نصیحت کی، جب نصیحت نہیں مانی انہوں نے، تو وہ معجزہ مانگنے لگے کہ کوئی تم اللہ کے نبی ہو، رسول ہو، تو تم کوئی کیا دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بڑی نشانیاں ان کو دکھائیں، بڑے بڑے معجزے دکھائے۔ ہاتھ جو ہے سفید، ہاتھ روشن ہو جاتا تھا، حضرت یہاں رکھتے تھے اور پھر نکلتا تھا تو روشن چاند کی طرح ہاتھ روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عصا دی تھی، وہ عصا جب حکم دیتے تھے وہ عصا سانپ بن جاتا تھا، سمجھ میں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے عطا فرمائے تھے۔ لیکن فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، ان تمام بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی اس نے جھٹلایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، وعصا، اور ان کی نافرمانی کی، یعنی ان کی بات نہیں مانی۔ ثم ادبر یسعیٰ، اور پھر نہ مان کر کے وہ پیچھے ہٹ گیا سازش کرنے کے لیے، کہ رکو تم، میں تمہارے خلاف کیا کرتا ہوں، اب سازش کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کو بھیجا، اور وہ پیچھے ہٹ کر کے حضرت موسیٰ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی، ان بنی اسرائیل کو قتل کرنے کی سازش کی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ تو پھر وہ پیچھے ہٹا یسعیٰ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کی، سمجھ میں؟ فحشر فنادا، اور اس سازش کرتے ہوئے، یعنی حضرت موسیٰ نے جو انا ربک کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دعوت دی، فرعون کو
فرعون کے جو ہے وہ اس کے تکبر سے، اس کے غرور سے نیچے اترنے کی دعوت دی، تو اس پر جو ہے اس نے یہ کہا کہ میں ہی رب ہوں، دوسرا کوئی رب نہیں ہے۔ اور پھر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بہت مؤثر ہو رہی تھی، تو اپنی بات کو منوانے کے لیے تمام لوگوں کو جمع کیا، اپنے حکومت کے تمام لوگوں کو، فحشر، اس نے جمع کیا، فنادا، اور آواز لگائی، فقال، اور کہا، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ کون کہہ رہا تھا؟ یہ فرعون کہہ رہا تھا، یعنی حضرت موسیٰ کی دعوت کو روکنے کے لیے اس طرح کی حرکت کی، سب کو بلا دیا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب میں۔ آخرت کے عذاب میں تو مرنے کے بعد، دنیا کے عذاب میں یہ پکڑا کہ طرح طرح کے پہلے تو اب عذاب دیے، ان کے گھروں میں جو ہے میڈک کا عذاب آیا، ان کے گھروں میں خون کا عذاب آیا، طوفان کا عذاب آیا۔ پھر جب نہیں مانا تو سب سے بڑا عذاب آیا کہ کیا کہتے ہیں، بحر احمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی پوری فوج کو غرق کر دیا۔ تو دنیا کا یہ عذاب ہوا، اور غرق کرنے کے بعد پھر وہیں سے آخرت کا بھی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا آخرت کے عذاب میں اور دنیا کے بھی عذاب میں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حضرت فرعون کو اور فرعون کے لشکر کو غرق کیا، اللہ نے سزا دی، اور اللہ کے نبی کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، اس پکڑنے میں، اس سزا میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں۔ اگر جو لوگ اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے، نصیحت تو سب کے لیے ہے، لیکن یقیناً فائدہ ان کو ہوگا اس نصیحت سے جو لوگ ڈرتے ہیں، باقی جو ڈرتے ہی نہیں ہیں ان کو اس کے کوئی نصیحت سے فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن نصیحت تو سب کے لیے ہے۔ کیا کہتے ہیں، ہر زمانے کا فرعون، ہر زمانے کا بادشاہ، ہر زمانے کا جو کافر ہے، ہر کافر کیا کرتا ہے، اس واقعے سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن نصیحت حاصل کرتا کون ہے؟ ایک مومن ہوتا ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا، حضرت موسیٰ اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، فرعون اللہ کے پیغام کے ساتھ تمرد کر رہا تھا، سرکشی کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ ایک مومن کہتا ہے کہ ہمیں بھی تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کی عبادت کی طرف بھاگنا چاہیے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اللہ کے سامنے گر گرانا چاہیے، اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے۔ اگر ہم بھاگیں گے اور اللہ ان کے رسول کی تعلیمات سے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ پکڑ لے، اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں۔ یہ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ایک مومن کو ہوتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ نصیحت سب کے لیے ہے جو بھی اللہ کی نافرمانی کرنے پر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت اور اپنی اطاعت نصیب فرمائے۔